तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जिन पार्ट्स की वेट आप सबसे ज्यादा करते हो और हम भी करते हैं, फुरकान कुरैशी जी के व्लॉग जो जुल्करनैन की सीरीज हमने शुरू कर रखी है, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार हो रखी है हमारे लिए भी। तो पिछली वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया जिसमें हरमन ने हमें ज्वाइन किया था, और आपके कमेंट्स ने वाकई बहुत अच्छा काम किया, जो कि आप देख भी सकते हो। तो आप क्या कहना चाहोगे? आपने मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रखे थे, और तो इसलिए मेरे को नेक्स्ट वीडियो में आना ही पड़ा आप सबके लिए। और जो हमारे भी बारे में बोल रखा है, भाभी के बारे में। हाँ, और आप सबको भाभी की बहुत चिंता होती है कि वो पीछे क्यों बैठे हुए हैं, तो इसलिए आप सबके कहने पे आज हमने उनको आगे बिठाया है। आगे नहीं, सारे ही बराबर हो गए। हाँ, आज सारे बराबर हो गए। और जो बाद में जाने के बाद हुआ वो। हाँ, और जाने के बाद इतनी लड़ाई हो गई निखिल भैया और भाभी के बीच में, आप सबके कमेंट्स की वजह से। मैं ये बताने लगी थी, ये किसी के कहने पे मतलब कि आज सरगम को बराबर नहीं बिठाया, क्योंकि वीडियो खत्म होने के बाद रात को सरगम ने निखिल की काफी पिटाई करी थी कि मुझे पीछे बिठा दिया है। तो आप बताओ आपने क्या कहना है इस बारे में? ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे मजे ले रहे हैं। बाकी एक्चुअल में वो लगता है हमारी इतनी स्वीट सी भाभी किसी को हार्म पहुंचा सकती है। बिल्कुल। एक्चुअल में उस दिन मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, तो मैं थोड़ा बैक सपोर्ट लेकर बैठना चाहती थी। थोड़ा मेरे फेस से भी लग रहा होगा, मैं गुस्से में नहीं थी, मैं थोड़ी सी थकी भी हुई थी और तबीयत भी थोड़ी सी। हाँ, वो बात करते पीछे जो बैठा होगा वो जनरली देखिएगा इधर उधर, क्योंकि मुझे वायरल हो रखा था, सुबह स्कूल भी जाना था, जरूरी भी था, तो वो ना रेस्ट मुझे मिल पाया, थोड़ी तबीयत और ज्यादा मेरी खराब हो गई, दवाई ले रखी थी, वो मेरी थोड़ी सी नींद भी थी, तो वो ओवरऑल सिचुएशन ऐसी हो गई कि सबको लगा कि मैं गुस्से में और वो पिटेंगे आज ये। ऐसा कुछ भी नहीं था। और स्पेशली ये दोनों तो हमारे फैमिली की बच्चियां हैं, दोनों से छोटी सिस्टर्स है हमारी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितनी छोटी है उससे उतनी बड़ी वो है। हाँ, मतलब दोनों ही छोटी बहनें हमारी। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और जैसा प्यार आप बाकी वीडियोस में देने ऐसे ही देते रहिएगा, और अच्छे कमेंट्स के साथ ही आप लोग सबका स्वागत कीजिएगा, मतलब सबको अप्रिशिएट कीजिएगा अगर करना हो तो, जैसे ही आप कर रहे हैं। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं जुल्करनैन की सीरीज 4 में, क्योंकि इसके बाद बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। मतलब किसी ने कमेंट करके कहा था प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दो गाइस। तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो, फिर इसके बारे में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप में से अक्सर लोग कह रहे हैं कि 3 अक़सात गुज़र चुकी हैं, लेकिन अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि ज़ुल्करनैन कौन थे। लेकिन ज़ुल्करनैन और इनके सफ़र को समझने के लिए ये सारी गुफ्तगू बहुत ज़रूरी थी। आप इमेजिन करें कि वो कॉन्सेप्ट्स कि जो सदियों से लोगों में राइज हैं, अगर मैं उन पर बात किए बगैर सीधा ज़ुल्करनैन की असल शनाख्त के ऊपर जंप कर जाता, तो पता है कि आधे से ज़्यादा व्यूअर्स ने कंफ्यूज हो जाना था कि सर, फ़लाँ स्कॉलर तो कहते हैं कि ज़ुल्करनैन साइरस था, अब हम आपकी बात मानें या फिर उनकी बात मानें। बाज़ औक़ात कुछ व्यूअर्स ये बात नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये कोई 60 सेकंड की टिकटॉक वीडियो नहीं है कि जिसके अंदर मैं सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी 2x स्पीड के ऊपर बोलकर चला जाऊंगा, बल्कि ये एक सीरीज़ है, और किसी भी सीरीज़ में नताइज पर पहुंचने से पहले एक लॉजिकल बिल्डअप किया जाता है। मौजूदा कॉन्सेप्ट्स पर बात की जाती है, अगर इन्हें सच साबित करना हो तो इनके हक़ में सबूत पेश किए जाते हैं, और अगर इन्हें रद्द करना हो तो इनके ख़िलाफ़ दलाइल दिए जाते हैं। जब तक आप पहले से मौजूद कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं कर लेते कि वो सही थे या गलत, तब तक आप आगे बढ़कर नए कॉन्सेप्ट्स पर कैसे बात कर सकते हैं। इसलिए उम्मीद है कि आइंदा आप इस सीरीज़ को एक सीरीज़ की तरह ही देखेंगे, वरना अगर सिर्फ टाइम पास करना हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंटरनेट पर इस वक्त बेतहाशा छोटी छोटी वीडियोस मौजूद हैं
کہ جنہیں آپ وقت گزاری یا ٹائم پاس کے لیے دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ ان سے کبھی کچھ سیکھ نہیں سکتے، کیونکہ ان ویڈیوز کے پیچھے نہ تو کوئی ریسرچ ہوگی اور نہ ہی کسی دعوے کا کوئی ثبوت، بلکہ اگر ہوگا تو زیادہ سارا مرچ مسالہ، ایک سپائسی سا تھم نیل اور وہ تمام ہتھ کنڈے کہ جو صرف اور صرف آپ کا ویو لینے کی خاطر کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا امید کرتا ہوں کہ آپ سیریز کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک قسط وار سیریز میں نتائج پر پہنچنے کے لیے ہر چیز کو پرکھا جاتا ہے، سچ کو جھوٹ سے الگ کیا جاتا ہے، اور پھر اس سچ کو فالو کرتے ہوئے ایک خوبصورت اور حتمی نتیجے پر پہنچا جاتا ہے۔ لہٰذا تھوڑے سے صبر کا مظاہرہ کریں، سیریز کو سیریز کی طرح دیکھیں، انشاءاللہ ہر چیز اپنے وقت پر ضرور ڈسکس ہوگی۔ اور اس چھوٹے سے پیغام کے بعد ہم شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے حضرت خضر علیہ السلام یمن کے ایک بادشاہ صعب ذوالمراسب کو لے کر دیار ظلمات پہنچے تھے۔ اب ایک طرف تو ہمیں وہب بن منبہ اور ابن ہشام کے اکاؤنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یمنی بادشاہ یعنی صعب ذوالمراسب ذوالقرنین ہو سکتے ہیں کہ جو خضر علیہ السلام کے ساتھ دیار ظلمات تک گئے تھے، اور دوسری طرف ہمیں 13ویں صدی کے سر جان مینڈیول کی کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ دیار ظلمات ترکی اور جارجیا کی سرحدوں پر واقع ایک بہت گھنے جنگل کا علاقہ ہے، جسے عرب لوگ دیار ظلمات کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے اندھیروں کی سرزمین، اور ایسا اس لیے کیونکہ اس جنگل کے کچھ حصے اس قدر گھنے ہیں کہ وہاں ہر وقت اندھیرا اندھیرا سا چھایا رہتا ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی پرابلم ہے کہ صرف یہ جنگل ہی دیار ظلمات ہونے کے حوالے سے مشہور نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ اور بھی ہے کہ جو دیار ظلمات ہونے کے حوالے سے مشہور ہے، اور جہاں یہ بادشاہ صعب ذوالمراسب گئے تھے۔ دیار ظلمات کی یہ دوسری لوکیشن ہمیں 2 بڑے ناموں سے پتہ چلتی ہے۔ پہلا نام ابو حامد الغرناطی کا ہے کہ جو 12ویں صدی کے ایک مسلمان مسافر تھے۔ انہوں نے سن 1135 میں بلغیریا کا سفر کیا تھا، اور وہاں انہیں بتایا گیا تھا کہ دیار ظلمات یوگرا نامی ایک جگہ سے زیادہ دور نہیں، یوگرا یعنی کہ روس کے اورل پہاڑوں کے قریب ایک جگہ۔ اور دوسرا نام ہے تاریخ کے شاید مشہور ترین مسافر ابن بطوطہ، اور انہوں نے بھی اسی علاقے کے متعلق لکھا ہے کہ یوگرا کا علاقہ ہی دیار ظلمات ہے، اور یہ کہ وہ بھی اس علاقے کا سفر کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں موقع نہیں مل سکا، کیونکہ اس علاقے تک جانے کے لیے برف پر چلنے والی ایک ایسی گاڑی میں بیٹھ کر 40 دن تک سفر کرنا ہوتا ہے کہ جسے کتے کھینچتے ہیں، یعنی آج کی زبان میں ڈاگ سلیج۔ اگر آپ ان تمام باتوں کو اکٹھا کریں تو آپ کو یوں لگنے لگے گا کہ ذوالقرنین کی وزٹ کی ہوئی جگہوں کا ذکر آپ کو دنیا میں 1 سے زیادہ جگہوں میں ملتا ہے۔ مثلاً دیار ظلمات کبھی ترکی اور جارجیا کے جنگلوں میں ان کے وزٹ کی داستان ملتی ہے، اور کبھی یوگرا کے برف پوش پہاڑوں میں۔ لیکن ذوالقرنین کی وزٹ کی ہوئی جگہوں کی داستان صرف ان جنگلوں اور ان پہاڑوں میں ہی نہیں ملتی۔ ذرا میرے ساتھ چلیں 14ویں صدی کے انڈونیشیا اور ملیشیا میں۔ انڈونیشیا اور ملیشیا میں 14ویں صدی کے دوران ایک سلطنت آباد ہوا کرتی تھی جسے ملاکا سلطنت کہتے ہیں۔ دراصل اسی سلطنت کے نام پر آج اسٹریٹ آف ملاکا بھی ہے، یعنی 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ۔ ملاکا میں 15ویں اور 16ویں صدی کے دوران وہاں کی مقامی زبان ملائی میں ایک کتاب لکھی گئی تھی جس کا نام تھا سجارہ ملایو، یا پھر انگلش زبان میں ملائی اینلز، یعنی ملائی زبان میں لکھے گئے واقعات کی کتاب۔ یہ کتاب ملائی زبان کے بہترین کاموں میں سے ایک ہے، اور یہ ملاکا سلطنت کے تاریخی واقعات سے بھری پڑی ہے، اور یہ کتاب اس قدر بہترین انداز میں لکھی گئی ہے کہ سن 2001 میں یونیسکو نے اس کتاب کو میموری آف دی ورلڈ پروگرام میں بھی شامل کیا تھا، یعنی کہ وہ کتاب کہ جس میں ہماری دنیا کی یادداشتیں درج ہیں۔ اور اصل دلچسپ بات شروع ہوتی ہے یہاں سے۔
ہمارے پاس اس کتاب کا سب سے پرانا اور سب سے مستند ورژن مئی سن 1612 کا ہے، اور اس نسخے کا نام ہے ریفلز MS نمبر 18۔ اور اس نسخے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کا اوریجنل نام تھا سلاطوس السلاطین، یعنی بادشاہوں کی داستانیں۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا توجہ سے سنیے۔ یہ کتاب شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے سے، پھر اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے بیانات اور ان کی تعریفیں آتی ہیں، اور پھر اس کے آگے وہ لوگ ملاکا کے بادشاہوں کا ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جس بادشاہ نے ملاکا میں بادشاہت کی بنیاد رکھی تھی اس کا نام تھا مہاراجہ ذوالقرنین۔ اور اس وقت انڈونیشیا میں جو مینانگ نسل کے مہاراجہ تھے یا آج بھی ہیں، وہ بقول اس کتاب کے ذوالقرنین ہی کی نسل میں سے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں ایک بہت اہم کلو دے رہی ہے کہ ذوالقرنین کا سفر قدیم انڈونیشیا اور ملیشیا تک بھی ہوا تھا، لیکن مزے کی بات کہ یہ ذکر صرف ملاکا کے علاقے تک ہی نہیں رہتا۔ انڈیا کا مغربی ساحلی علاقہ مالابار کہلاتا ہے، اور بے پناہ بارشوں کی وجہ سے یہاں بہت ہی گھنے جنگلات اور بہت ہی خوبصورت گھاٹ ہیں۔ یہاں بولی جانے والی زبان مالاباری کہلاتی ہے، اور اس زبان میں بھی داستانوں کا ایک مجموعہ موجود ہے کہ جسے حکایات ذوالقرنین کہتے ہیں، اور یہ قدیم مجموعہ بھی ایک ایسے بادشاہ کی داستان سناتا ہے کہ جو ملاکا سے سفر کرنے کے بعد مالابار تک پہنچا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذوالقرنین کا ذکر کتنے دور دور کے ممالک اور کتنے قدیم ٹیکسٹس میں مل رہا ہے۔ اب ایک بات یہ بھی کہ ابھی تک ہم یہی ایزیوم کرتے آئے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل ان کا نام تھا، لیکن یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ ذوالقرنین لفظ کے کم سے کم 35 معنی ہوتے ہیں، جن میں سے ایک معنی 2 سینگوں والا بھی ہوتا ہے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ذوالقرنین کے متعلق سوال کرنے والے لوگ دراصل یہودی تھے، اور یہودیوں کے لیے علامات یعنی سمبولزم بہت معنی رکھتا ہے۔ میں آپ کو بائبل میں سے ایک بہت دلچسپ بات پڑھ کر سناتا ہوں۔ بک آف ڈینیل کے چیپٹر 8 میں حضرت دانیال علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا ہے، ایک خواب، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں ایلام یعنی آج کے ایران میں ایک دریا کے کنارے کھڑا ہوں۔ اس دریا کنارے میرے علاوہ ایک نر بھیڑ بھی کھڑی ہے کہ جس کے 2 سینگ تھے، دونوں ہی سینگ بہت لمبے اور بہت ہی مضبوط۔ اچانک اس بھیڑ نے پوری قوت کے ساتھ پہلے مغرب کی طرف حملہ کیا، پھر شمال کی طرف اور پھر جنوب کی طرف۔ اس کی ٹکروں کی قوت اس قدر تھی کہ کوئی جانور بھی اس کے مقابلے میں ٹک نہیں پا رہا تھا، اور نہ ہی اس کی طاقت سے بچ پا رہا تھا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے مغرب سے ایک بکرا آیا اور پوری قوت سے بھیڑ کے ساتھ اپنے سینگ لڑا بیٹھا۔ اور اس خواب کے بعد پھر دانیال علیہ السلام کہتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے اس خواب کی تعبیر دی کہ جو نر بھیڑ تم نے دیکھی وہ فارس اور مدین کے بادشاہ تھے کہ جو اپنی طاقت سے ہر طرف تباہی لائیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے اس خواب سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی؟ سینگ بذات خود اپنے اندر ایک معنی رکھتے ہیں، یہ ایک علامت بھی ہے، طاقت کی علامت۔ ہزاروں سال سے جانور اپنے ڈیفنس یا پھر لڑائیوں کے لیے سینگوں کا استعمال کرتے چلے آئے ہیں، اپنا رٹنگ بیہیویئر دکھانے کے لیے، دوسرے جانوروں پر اپنا روب ڈالنے کے لیے، اپنی وائرالٹی دکھانے کے لیے، جیسا کہ ویلڈا بیسٹ نامی ایک جانور کہ جو دوسرے جانوروں پر روب قائم کرنے کے لیے اپنے سینگوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے درخت اکھیڑ دیتا ہے۔ ذوالقرنین کے متعلق سوال یہودیوں نے پوچھا تھا، اور یہودیوں کے ہاں سینگ کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے ایز اے سمبل۔ ان کے ہاں سینگ ایک آلے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے کہ جسے وہ شوفار کہتے ہیں، اور اس شوفار میں پھونک مار کر وہ ایک طرح کی آواز بھی نکالتے ہیں، اور یہ آواز بھی ایک علامت ہوتی ہے، سوئے ہوئے یہودیوں کو جگانے کی ایک علامت، انہیں اکٹھا کرنے کی علامت۔ آج اس وقت
یروشلم کی ایک بہت پرانی عبادت گاہ ربان یوحنان بن زکی سینیگوگ میں ایک سینگ رکھا ہوا ہے، جس کے متعلق یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب ان کا مسیحا آئے گا تو وہ اسی سینگ میں پھونک مار کر یہودیوں کو اکٹھا کرے گا۔ یہودیت میں سینگوں والے کو ایک مسیحا کے طور پر دیکھا جاتا ہے، ایک نجات دہندہ۔ اس سوال کے پیچھے مقصد ایک مسیحا کے بارے میں جاننا تھا، وہ مسیحا کہ جو لوگوں کی مشکلات حل کرتا ہے، وہ مسیحا جو ایک دیوار بنا کر لوگوں کو یاجوج اور ماجوج سے بچاتا ہے۔ اور وہ مسیحا کون تھا؟ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی تھے، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق دنیا کے مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے بادشاہ صرف 4 گزرے ہیں۔ ان 4 میں سے 2 بادشاہ کافر تھے، یعنی نمرود اور بخت نصر، اور 2 بادشاہ اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین۔ پھر ذوالقرنین کے متعلق مزید ایک انفارمیشن ملتی ہے تفسیر ابن کثیر اور الازرقی کی کتاب تاریخ مکہ سے، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے تو وہاں ذوالقرنین آئے اور پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ کے حکم سے اس کا گھر بنا رہا ہوں۔ اور یہ بات سن کر ذوالقرنین خوش ہوئے کہ ان کی ملاقات ایک موحد اور ایک نبی سے ہو رہی ہے۔ اور اس کتاب کے مطابق ذوالقرنین نے پھر بیت اللہ کا طواف بھی کیا تھا۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آج سے 4,500 سال پہلے گزرا ہے۔ پھر ذوالقرنین کے حوالے سے ایک اور انفارمیشن المستدرک للحاکم میں موجود ہے۔ یہ انفارمیشن دراصل ایک واقعہ ہے، اور امام بہقی کی کتاب دلائل النبوہ میں بھی موجود ہے۔ اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جب دمشق کے ایک رومن بادشاہ نے 2 صحابہ کو تمام انبیاء کی ریشمی کپڑوں پر بنی تصاویر دکھائی تھیں، وہ دونوں صحابی بہت حیران ہوئے تھے، اور انہوں نے واپس آ کر یہ واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سنایا تھا۔ اب یہ واقعہ میں آپ کو نہیں سنا رہا، کیونکہ پھر آپ نے کمنٹس میں لکھنا ہے کہ ہمیں تاریخی باتیں نہ بتائیں، بس سیدھا یاجوج ماجوج پر آئیں۔ بہرحال یہ ایک انتہائی خوبصورت اور مستند واقعہ ہے، اور اس کے مطابق جب ان صحابہ نے رومن بادشاہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ تصاویر کہاں سے آئیں، تو اس نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں سے جو انبیاء ہیں وہ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور تب آدم علیہ السلام پر یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں کہ جو آدم کے اس خزانے میں محفوظ تھیں جو سورج غروب ہونے کی جگہ پر تھا۔ اور وہاں سے یہ تصویریں پھر ذوالقرنین نے لے لیں، اور پھر ان تصویروں کو حضرت دانیال علیہ السلام کو دے دیا، جہاں سے وہ پھر بالآخر دمشق کے اس بادشاہ کے پاس پہنچی۔ جب صحابیوں نے اس واقعے کی تفصیل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دی تھی تو وہ بھی رو پڑے تھے، اور انہوں نے اس واقعے کی تائید کی تھی۔ لیکن جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان دونوں روایات کے مطابق ذوالقرنین کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دانیال علیہ السلام دونوں سے ہوئی ہے، حالانکہ دونوں انبیاء کے درمیان 2000 سال کا فرق ہے۔ تو کیا ذوالقرنین دنیا کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ مختلف زمانوں میں بھی سفر کر رہے تھے؟ یاد رکھیے گا کہ ذوالقرنین کا ایک مطلب 2 زمانوں والا بھی ہوتا ہے۔ اس پوائنٹ پر پہنچ کر میں آپ کو ایک صحیح حدیث سنانا چاہتا ہوں، اور یہ ایک بہت اہم حدیث ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے، اور اس کا ریفرنس نمبر ہے 12755۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بہت سے لشکر روانہ کیے جائیں گے، تم کوشش کر کے خراسان والے لشکر میں شامل ہونا اور مرو شہر میں قیام کرنا، کیونکہ مرو کو ذوالقرنین نے بسایا تھا اور اس نے اس کی برکت کے لیے دعا کی تھی۔ یہ بات بہت بہت اہم ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میں سے بہت کم لوگوں نے مرو شہر کا نام سن رکھا ہوگا، کیونکہ پچھلے 200 سال سے سوائے کھنڈرات کے وہاں اور کچھ بھی نہیں ہے۔
اور آج یونیسکو والوں نے ان روئنز کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس کی لسٹ میں شامل کر رکھا ہے۔ لیکن یہ جگہ ہمیشہ سے کھنڈرات نہیں تھی۔ مرو کسی زمانے میں ترکمانستان کا ایک بہت بڑا شہر ہوا کرتا تھا، بلکہ صرف ترکمانستان کا ہی نہیں بلکہ اس کا شمار دنیا کے عظیم ترین شہروں میں ہوتا تھا۔ اسے کھنڈر تو 12ویں صدی میں گزرے منگولز نے بنایا ہے، حالانکہ اس سے پہلے مرو مسلم دنیا کا ایک چمکتا دمکتا شہر ہوا کرتا تھا۔ حدیث نبوی کی وجہ سے کئی مسلمان خلفاء نے مرو کو اپنا دارالخلافہ بنایا، بلکہ سلجوق حکمرانوں نے تو آخر تک مرو ہی کو مسلم امپائر کا دارالحکومت بنائے رکھا تھا۔ پھر 9ویں صدی کے خلیفہ مامون الرشید بھی مرو ہی میں رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ 8ویں شیعہ امام رضا بھی بغداد سے مرو ہی میں شفٹ ہو گئے تھے اور پھر کئی سال تک وہاں رہے تھے۔ بلکہ آپ کو یہ سن کر شاید حیرانی ہوگی کہ 11ویں اور 12ویں صدی کا مرو دنیا کا سب سے بڑا شہر ہوا کرتا تھا۔ یہ بات ہمیں اس طرح پتہ چلتی ہے کہ 12ویں صدی کے ایک عرب جیوگرافر یاقوت الحماوی لکھتے ہیں کہ مرو کا آرکیٹیکچر اس قدر شاندار اور خوبصورت اور عظیم ہے کہ شہر سے ایک دن کے فاصلے پر ہی نظر آنے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ مزید بتاتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی 10 لائبریریز مرو ہی میں بنی ہوئی ہیں۔ یہ وہ دور تھا کہ جب مرو اسلامی دنیا کی سائنس اور کلچر کا سینٹر ہوا کرتا تھا اور پوری دنیا کے جانے مانے شاعر، موسیقار، فزیشینز، میتھمیٹیشینز اور ایسٹرونومرز مرو شہر ہی میں رہا کرتے تھے۔ یعنی آج کی زبان میں دنیا کی ٹاپ کی علمی کانفرنسز مرو ہی میں ہوا کرتی تھیں۔ پرشین مسافر اور جیوگرافر الاستخاری نے مرو کے متعلق ایک مرتبہ لکھا تھا کہ مسلم امپائر کے تمام شہروں میں سب سے زیادہ علم اور سب سے زیادہ ٹیلنٹ مرو شہر ہی میں ملتا ہے۔ اب حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا کہ مرو کو ذوالقرنین نے آباد کیا تھا، اس لیے میں نے مرو کے متعلق بہت گہرائی میں جا کر ریسرچ کی اور مجھے پتہ چلا کہ مرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پرشین امپائر کے ایک شہر کے طور پر فتح ہوا تھا اور اس وقت وہاں ایرانی رہا کرتے تھے، لیکن ایرانیوں سے بھی پہلے وہاں یونانی رہا کرتے تھے۔ مگر دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہ شہر یونانیوں سے بھی زیادہ پرانا ہے، کیونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ علاقہ فتح کیا تو ایک تو یہاں بدھ مت کے کئی مندر ملے تھے اور دوسرا یہ کہ دنیا کے سب سے پرانے مذہب زرتشت نے بھی اس شہر کو ایک مقدس شہر کا درجہ دے رکھا تھا اور اس کا نام تھا مورو، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مورو ان 16 پرفیکٹ شہروں میں سے ایک ہے جنہیں آسمان سے آنے والے ایک شخص نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ زرتشت ہمارے لیے صرف ایک تاریخی ریفرنس ہے، لیکن یقین ہم حدیث بری کر رہے ہیں کہ مرو کو ذوالقرنین نے آباد کیا تھا۔ آپ اس بات کا مطلب جانتے ہیں؟ اس بات کا ایک مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم مرو کی شروعات تک پہنچ جائیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ذوالقرنین کس دور میں آئے تھے، اور یہ جاننے کے لیے میں نے اپنے ریسرچ ورک کو بہت زیادہ ایگریسو کر لیا، یہاں تک کہ مجھے مرو کے شروعاتی دنوں کی تاریخ مل ہی گئی۔ سن 1992 سے لے کر 2010 تک یونیورسٹی کالج آف لنڈن کی طرف سے ترکمانستان اور انگلینڈ کے آرکیالوجسٹس کی ایک ٹیم نے مرو کے کھنڈرات میں ایک ریسرچ ایکسپیڈیشن کیا تھا۔ انہوں نے یہ پتہ چلا کہ مرو کی بنیاد آج سے 4500 سال پہلے رکھی گئی تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ اور اب اس روایت کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ ذوالقرنین کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے ہوں گے، کیونکہ وہ دونوں ایک ہی زمانے میں تھے۔ لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے حوالے سے۔ ذرا غور کریں کہ کیا ذوالقرنین نے سمپلی ایک کے اوپر ایک لوہے کے ٹکڑے رکھ کر ایک طرح کی بلاکیج بنا دی تھی،
نہیں، بلکہ ذوالقرنین نے پہلے آئرن شیٹس منگوائیں، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلاک کیا، پھر انہیں ہوا دلوا کر گرم کیا، یہاں تک کہ آئرن شیٹس ایک دوسرے کے ساتھ مل گئیں، فیوزڈ ہو گئیں، اور پھر ذوالقرنین نے ان شیٹس کے اوپر سیمنٹنگ مٹیریل کے طور پر گرم تانبے کا استعمال کیا، جو کہ ایک بہت اچھا فیصلہ تھا، کیونکہ تانبا فلیکسیبل ہوتا ہے، لچکدار ہوتا ہے، زلزلے کی صورت میں دیوار نے کریش نہیں ہونا تھا۔ اس کے علاوہ تانبے کی کوٹنگ نے اپنے نیچے موجود لوہے کو موسم سے خراب ہونے سے بھی بچا لینا تھا۔ اس سارے پروسیجر سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ذوالقرنین نے ایک انتہائی انٹیلیجنٹ ڈیزائن بنایا تھا۔ وہ نہ صرف تانبے کا استعمال جانتے تھے بلکہ لوہے کا استعمال بھی جانتے تھے، اور یہاں ہمارے لیے ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر ذوالقرنین 4500 سال پہلے آئے تو اس دنیا میں آئرن ایج یا پھر لوہے کا استعمال تو صرف 3000 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین اس ٹیکنالوجی اور اس ٹیکنیک سے بھی واقف تھے کہ جو ابھی اس دنیا میں شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ سوچنے کی بات ہے کہ ذوالقرنین 4500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اپیئر ہو رہے ہیں، اور وہ لوہے کا استعمال کرتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ اس دنیا میں ابھی لوہے کا استعمال شروع بھی نہیں ہوا تھا۔ کبھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق بادلوں پر سفر کر رہے ہیں، اور کبھی وہ کعب بن احبار کے مطابق ستاروں تک پہنچ رکھتے ہیں۔ پھر ان کا نام عرب بادشاہوں سے لے کر انڈیا، ملیشیا اور ملاکا کی قدیم سلطنتوں میں بھی ملتا ہے۔ ایک ایسا بادشاہ کہ جو پوری دنیا میں اپیئر ہو رہا ہے اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک بہت زیادہ ایڈوانسڈ نالج رکھتا ہے، جن کا نام تابعی کے مطابق تاریخ کے 4 بڑے بادشاہوں میں شمار ہوتا ہے، اور ان میں سے 3 بادشاہوں کی سلطنتوں کا تو ہمیں پتہ بھی ہے کہ وہ کہاں تھیں، لیکن ذوالقرنین جیسے ایک اتنے بڑے اور اتنے ایڈوانسڈ بادشاہ کی سلطنت دنیا کی کسی تاریخ میں اس کا ٹریس تک نہیں ملتا۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہے کہ مرو کو ذوالقرنین نے آباد کیا تھا؟ آپ کو وہ قدیم پرشین ریفرنس بھی یاد ہے کہ مورو یعنی مرو کو ایک ایسے شخص نے آباد کیا تھا کہ جو آسمان سے آیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ قدیم یورپ کے کیلٹک لوگ وہ لکھنا پڑھنا تو نہیں جانتے تھے، اور انہوں نے اپنے متعلق جو بھی انفارمیشن چھوڑی ہے وہ پتھروں میں تصویریں بنانے کی صورت میں چھوڑی ہے۔ انہی کا بنایا ہوا ایک پتھر اس وقت پیرس کے ایک میوزیم میں موجود ہے جس کا نام ہے دا پلر آف بوٹ مین، جس میں انہوں نے ایک ایسے دیوتا کے متعلق لکھا ہے یا تصویریں بنائی ہیں کہ جو آسمان سے آیا تھا اور اس کے سر پر 2 سینگ تھے، اور انہوں نے اس دیوتا کا نام کرنونوس رکھا تھا، جس کا مطلب ہی 2 سینگوں والا ہوتا ہے۔ کرنونوس، ذوالقرنین۔ انگلینڈ، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رومنز رہا کرتے تھے، وہاں ایک بادشاہ ہیڈرین نے 73 میل لمبی ایک دیوار بنائی تھی کہ جو آج بھی موجود ہے اور جسے ہیڈرینز وال کہتے ہیں۔ رومن ایمپائر کی ایک بہت قدیم کتاب ہسٹوریا آگسٹا میں یہ بات لکھی ہے کہ ہیڈرین نے یہ دیوار دراصل 2 سینگوں والے ایک شخص سے متاثر ہو کر بنوائی تھی کہ جو آسمان سے آیا تھا۔ اسی کی داستان سے متاثر ہو کر ہیڈرین نے یہ دیوار بنوائی تاکہ رومن شہروں کو شمال کے جنگلی قبائل سے محفوظ رکھ سکیں۔ پاکستان کے مونجو داڑو سے بھی ایک مہر ملی تھی جسے پشوپتی سیل کہتے ہیں، جس پر ایک طاقتور بیل ایک ایسے شخص کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے کہ جس کے سر پر سینگ تھے، اور مونجو داڑو کے باقی ریلکس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مونجو داڑو والے اس شخص کو ایک دیوتا مانتے تھے کہ جو آسمان سے آیا تھا۔ دنیا بھر کے کلچرز میں آپ کو ایک ایسے شخص کے ٹریسز ملیں گے کہ جس کے سر پر سینگ بنے ہوئے تھے اور کہ جو آسمان سے آئے ہوئے ایک مسیحا کے طور پر دیکھا جاتا تھا، اور اسی لیے تو جب لیبیا کے پجاریوں نے الیگزینڈر کو سینگوں والا وہ تاج پہنایا جس کے متعلق میں نے دوسری قسط میں بتایا تھا، تو وہ سکندر کو اسی مسیحا کا ایک روپ دینے کی کوشش کر رہے تھے جسے وہ اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے، اور جس کا نام انہوں نے آمون رکھا تھا، یعنی 2 سینگوں والا۔
وہ مسیحا کہ جو سورج کی طرف سے آیا تھا اور جو غریبوں کا دوست اور نجات دہندہ تھا۔ اب یہاں میں آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاتا ہوں۔ قدیم مصر کی لکھائی جسے ہائیروگلیفکس کہتے ہیں، ہم نے انہیں صرف اور صرف 200 سال پہلے ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا ہے۔ اب وہ ہائیروگلیفکس کہ جو قدیم مصر کے اہراموں اور مندروں کی دیواروں پر امون کے متعلق لکھی ہوئی ہیں، جب انہیں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو امون کو لارڈ آف کریشن کہہ کر ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ لارڈ آف کریشن یعنی بنانے والے خدا کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ شاید قدیم مصری آمون کو تخلیق کا دیوتا سمجھتے ہوں گے، یعنی وہ کہ جس نے سب کچھ تخلیق کیا، سورج، چاند، زمین وغیرہ۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا ٹرانسلیشن ایرر ہے۔ آمون کے متعلق ہائیروگلیفکس کی صحیح ٹرانسلیشن لارڈ آف کریشن نہیں بلکہ لارڈ آف کنسٹرکشن بنتی ہے۔ حالانکہ اس کا مطلب بھی بنانے والا دیوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس ٹرانسلیشن کے ساتھ مطلب مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ تخلیق کرنے والا نہیں بلکہ تعمیر کرنے والا۔ قدیم مصریوں کا 2 سینگوں والا وہ شخص کہ جو آسمان سے آیا تھا، جو تعمیرات کے فن سے واقف تھا، جس نے مصریوں کو تعمیرات کرنا سکھایا، جو تعمیرات کی اتنی ایڈوانسڈ سٹیج سے واقف تھا کہ مصری اسے ایک دیوتا کا درجہ دینے لگ گئے، اور اس کا نام آمون یعنی 2 سینگوں والا رکھ دیا۔ اسی لیے تو انہوں نے اپنے ہائیروگلیفکس میں پہلے آمون کے جسم کا رنگ نیلا پینٹ کیا ہوا ہے کہ جو آسمان یا ہوا کی علامت ہے کہ آمون یا وہ آسمان سے آیا تھا، ایک ایسا شخص کہ جو تعمیرات کے فن سے واقف تھا اور جس سے مصریوں نے تعمیرات کرنا سیکھ لی تھی۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ قدیم مصری کنسٹرکشن کے فن میں کتنا آگے چلے گئے تھے۔ اہرام مصر کی مثال آپ سب کے سامنے ہے، اور میرا ذاتی طور پر یقین ہے کہ اہرام مصر تعمیر کرنے کی ٹیکنیک بھی انہوں نے آسمان سے آنے والے اس شخص سے ہی سیکھی تھی جسے ہم ذوالقرنین کہتے ہیں، یعنی 2 سینگوں والا۔ اور قدیم مصری بھی اسے 2 سینگوں والا ہی کہتے تھے، یعنی آمون، وہ کہ جو تعمیر کرنے کے فن سے واقف تھا، جس نے یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے ایک انتہائی انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی دیوار تعمیر کی تھی، اور پھر کہ جو ایک مسیحا کے طور پر دیکھا جانے لگا تھا۔ اب چونکہ بنی اسرائیل 450 سال تک فرعونوں کے زیر حکم مصر میں رہے تھے، اس لیے مدینہ کے یہودی بہت اچھے سے 2 سینگوں والے ایک ایسے مسیحا کے کانسیپٹ سے واقف تھے کہ جو آسمان سے آیا تھا، اور اسی لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے کے لیے یہ سوال دیا تھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ جو آسمان سے آیا تھا۔ وہ لوگ ایک انتہائی انٹیلیجنٹ لیول پر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہودیوں کو ان کا جواب دے دیا بلکہ آسمان سے آئے ذوالقرنین کے 3 سفر بھی بتا دیے کہ تم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو جان لو کہ وہ ان جگہوں پر بھی گیا تھا، اور جنہیں سن کر یقیناً یہودی خاموش ہو گئے تھے کہ یہ تو ہمارے سوال سے بھی کہیں زیادہ کا جواب مل گیا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں کہ آسمان سے ذوالقرنین جو 2 مختلف زمانوں میں ہماری دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا کے مختلف حصوں میں آئے ہیں، اور جو تعمیرات کے فن اور اس کے رازوں سے واقف تھے، جن سے قدیم مصریوں نے بھی تعمیرات کے گر سیکھ لیے تھے، اور اسی لیے تو وہ لوگ تعمیرات میں اتنا آگے چلے گئے کہ انہوں نے اہرام مصر تعمیر کر لیے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ اہرام یعنی پیرامڈز آپ کو صرف مصر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں نظر آئیں گے، کیونکہ ذوالقرنین صرف مصر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں سفر کر کے گئے ہیں۔ میکسیکو کے اہرام، کمبوڈیا کے اہرام، مصر کے اہرام، چائنا کے اہرام، سوڈان کے اہرام، انڈونیشیا کے اہرام، گواٹے مالا کے اہرام، پوری دنیا میں آپ کو اہرام نظر آتے ہیں، کیونکہ
ذوالقرنین پوری دنیا میں سفر کر کے واپس گئے ہیں۔ لارڈ آف کنسٹرکشن کے جو انتہائی ایڈوانس سٹیج کی تعمیرات سے واقف تھے، وہ لوہے کو استعمال کرنے کی ٹیکنیک سے بھی واقف تھے، حالانکہ جب وہ ہماری دنیا میں آئے تو ابھی آئرن ایج بھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ اور یہاں سے میں باقاعدہ آغاز کرتا ہوں آسمان سے آئے ان بادشاہ ذوالقرنین کے 3 سفروں کا، کہ جہاں وہ ہم سے پہلے مختلف دنیاؤں میں گئے تھے اور وہاں انہوں نے حیران کر دینے والی باتیں دیکھی تھی۔ تو دوستو یہ تھا ایپیسوڈ کا مطلب جو 4تھ ایپیسوڈ تھا یہ۔ اب یہی اس میں یہ مطلب جو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے، مطلب ایکسپلین کرنے سے پہلے جیسے انہوں نے سٹارٹنگ میں بھی بات کری تھی کہ بھائی اگر آپ کو سیدھا اگر مزے لینے کے لیے اسٹوری دیکھنی ہے تو اور بھی ہے سارے ٹاپکس وغیرہ یوٹیوب کے اوپر جو تھمبنیل لگا کے اٹریکٹیو سب کچھ کر کے آپ کو کر سکتے ہیں باقاعدہ۔ صحیح بات ہے، بات وہی ہوتی ہے جس کے لیے مطلب لوجیکل سارے تھوٹس پہلے پرووائڈ کیے جائیں جو پورے ورلڈ لیول پر کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتے ہوں۔ میرا نام اگر صرف اس گلی تک ہی ہے تو شاید میں ایگزسٹ نہیں کرتا، کیونکہ میری گلی والے ہی میرے کو بتائیں گے کہ وہ یہاں تھا، ہے نا۔ اگر میرا نام میرے شہر سٹی سے بھی باہر تک میرے وہاں تک الگ الگ پلیسز پر بھی ہے نام، تو اس کا مطلب میری ایگزسٹنس کے پروف بڑے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے تھوڑی سی ہمیں ثابت کرنے کی کوشش کری اس 4تھ ایپیسوڈ کے اندر، اور اس کے تھرو ہمیں بہت ساری مطلب پلیسز کا بھی نام پتہ چلا نئے نئے کہ جو ایگزسٹ کرتے تھے اور کیسے ان کی مطلب ان کو بنایا گیا۔ ہسٹری سے ریلیٹڈ ہماری تھوڑی نالج انکریز ہوتی ہے، تھوڑا سا اگر ہم یاد رکھنے کی اگر تھوڑی سی کر لیں اگر ایسا ہو تو۔ جس طریقے سے عرب کے جنگل تھے جو ان کے بارے میں بتایا، اندھیروں کی زمین کا نام، جیسے اس میں اچھا انہوں نے بیچ میں ابن بطوطہ نام بولا تھا، ہمیں بولتے تھے نا بچپن میں ابن بطوطہ، یاد ہے ابن بطوطہ؟ ویسے جنرلی کسی ہم اس ٹاپک میں پتہ نہیں کیسے بولتے تھے لائن میں، اتنا یاد ہے ابن بطوطہ بولتے تھے ہم تو بس۔ اور یہ لگا لو انڈونیشیا کے مطلب انہوں نے بتایا جیسے 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ اسٹیٹ آف ملاکا مطلب جو ہے، اور وہاں کی ملائے زبان ہے جو کہ آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ بادشاہ کی داستانی کتاب، یہ سب مطلب سب کچھ ایگزسٹنس بتا رکھی ہے۔ بک آف ڈینیل مطلب جو ان کے ایک وہ ہوئے ہیں بائبل کے اندر، مطلب کرسچینٹی کے اندر ایک ڈینیل نام کے وہ ہوئے مطلب پروفٹ ہوئے ہیں، تو یہ ان کی کتاب کے حوالے سے بات بولی۔ ان کو ایک سپنا آیا تھا، تو انہوں نے جب وہ جو 2 بھیڑوں کو دیکھا تھا وہ لڑتے ہوئے، تو تھی نا جو الیگزینڈر کی وہ، تو ان کو یہ دیکھا تھا کہ یہ پوری دنیا میں تباہی مچائیں گے، جیسے الیگزینڈر نے آدھی دنیا جیت لی اور ایک اور کا بھی نام بول رہے تھے، تو وہ ان کے سپنے میں پہلے آ چکا تھا، مطلب ایسے ایسے انہوں نے دیکھا تھا جو بھی لگاؤ۔ باقی یہودیوں کو ہمیشہ سے مطلب اسرائیل کے جو لوگ ہیں آج بھی، آج کے پریزنٹ آف دا مطلب ایٹ پریزنٹ جو ڈے چل رہا ہے نا، اس میں بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ایک پروفٹ ضرور آئے گا۔ اب اس میں وہ جس کی بھی پروفٹ لگا لو وہ اس کی ویٹ کر رہے ہیں یا شیطان کی ویٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم پوری دنیا کے اوپر آج مطلب حکومت اپنی مطلب وہ کر لیں، سب کچھ کر لیں، تو اس بیس پر ان کا آج چل رہا ہے۔ جب بھی جو فائٹس وغیرہ چل رہی ہے نا، تو وہ اسی کے لیے ایک تیار بھی کر رہے ہیں، پہلے پلیس بھی تیار کر رہے ہیں، ایک مطلب ایک محل تیار کر رہے ہیں، ایسا سننے میں آیا۔ باقی مرو شہر کے بارے میں پتہ چلا ہے نا کہ مرو شہر کے لیے کتنا بولا گیا کہ وہ ان کو ظلم کرنے بہت، ہاں، اور کس طریقے سے مطلب وہ سینٹر آف دا مطلب رہ چکا ہے کہ جس کے اندر اسٹڈی سے ریلیٹڈ مطلب اور کانفرنسز ہوتی تھی، بڑے ورلڈ لیول کے لوگ وہاں پر آتے تھے، دنیا کی سب سے بڑی لائبریری مطلب اس وقت آس پاس کے جو ہوئیں گے یوروپ کے اس سائڈ کے یا ادھر ادھر کے وہ لوگ وہاں پر جاتے تھے، پرشین سب کچھ جاتے تھے۔ تو یہ سب کچھ انہوں نے بتایا ہے ابھی یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ وہ ذوالقرنین کے پراپر اس پر جائیں، تو یہ بتایا، اور بیچ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جس طریقے سے ذوالقرنین کی ایج کیا رہ چکی ہوئے گی۔ جب ابراہیم ایک پروفٹ ہوئے، ہم نے ان کے بارے میں سن رکھا ہے، ہرمن نے نہیں سنا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ کعبہ پہلی بار بنا تھا نا ان کا، جو ان کی سٹی ہے جو آج کعبہ ہے عرب کے اندر، تو مکہ کعبہ سنا ہوا نا، تو وہ جب ایگزسٹنس اس کی سٹارٹ ہوئی نا تب کی بات وہ بتا رہے ہیں کہ تب بھی تھے، اور مطلب وہ بعد میں ڈینیل جب یہ رہ چکے تب بھی ملے، اور مطلب اور کن سے ملے، مطلب لگ بھگ 2000 سال کے گیپ کے اندر ان کی ایگزسٹنس کے پروف ملتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ انہوں نے ہمیں اپنے تھرو بتانے کا مطلب جو کیا ہے تاکہ ہماری میموری میں رہے کہ یہ سب کچھ یہاں پر ہے۔ میں ایسی بے تکی باتیں نہیں بول رہا، کیونکہ اگر ہمارے یہاں پر جیسے انڈیا کے اندر بھی اس کا واقعہ ہے، انڈونیشیا میں بھی ہے، تو وہ بھی لوگ کچھ کہہ سکتے ہیں، بٹ بیسیکلی جہاں ہوگا تو وہ۔ اب آپ بتاؤ آپ کیا کہنا چاہو گے؟ ہرمن آپ سٹارٹ کریں۔ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے یہ بات بہت ہی زیادہ فیسینیٹنگ لگی جو انہوں نے آئرن والی بات بتائی تھی، کہ انہوں نے آئرن کی ہیلپ سے جو وہ وال ہے وہ بلڈ کی تھی۔ یہ ایک پروف ہے ہمارا ایشینٹ سیولائزیشن کا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔
कि भाई तब भी और इतनी नॉलेज थी है ना लोगों और को। हाँ, वो जो सिटी थी उसका क्या नाम था हमसे, मर्फ, उसको उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी हुई है, और ये एपिसोड पिछले वाले से भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। मतलब क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ज्यादा बता रहा था ना। हाँ, और मुझे हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो आगे और भी पता चलेगा, अभी तो बहुत ज्यादा आगे तो ये मतलब ये कह रहे हैं ना कि भाई और जैसे वो बहुत सारी जगहों पे गए हुए थे, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए मतलब वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो कहाँ कहाँ गए हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि वो सारी मतलब दुनिया में जितनी भी जगह है सारी जगह गए हैं, और इसलिए उनके बहुत सारी जगह पे प्रूफ्स मिलते हैं, तो हम एक ही जगह से वो नहीं अंदाजा लगा हाँ, सकते। एक ही जगह से अगर लगाएंगे तो फिर वो अपना ही वो एक स्टैंप लग जाती है ना। तो फिर वो ऐसा चाह रहे हैं, वो उनकी प्रूफ इसलिए बता रहे हैं एग्जिस्टेंस के, ताकि भाई लोगों को मतलब यूं ना लगे भाई खाली भाई एक ही तरफ से हमने अपनी तरफ से कह दिया तो भाई वो लोग उसको इतना ही मान लें। और सच बताऊं तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी सब कुछ इतना कुछ फाइंड करना बहुत ज्यादा टफ है। जैसे कि उन्होंने बताया कि वो दुनिया में सारी जगह पे घूमे हैं, तो वो कहाँ कहाँ से उनके प्रूफ ढूंढे। अब ये भी तो बता रहे हैं इजिप्ट के पिरामिड वगैरह ये सब कुछ जहां जहां वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी जगहों पे ऐसे मिलते हैं, तो ये भी तो एक तरह से उन्हीं के बनाए हुए हैं। जैसे लॉर्ड ऑफ भाई, जैसे उनको पहले वो कहते हैं क्रिएशन की जगह लॉर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन कहते हैं, लॉर्ड ऑफ क्रिएशन की जगह। उनके लिए टाइटल बिल्कुल सही है। हाँ। मतलब वो ये डिजर्व करते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा एडवांस वॉल जो है वो बिल्ड की थी। हाँ, ये भी बात तो है। उन्हें ये टाइटल मिलना भी चाहिए। वाह, हरमन तो बहुत कुछ बोल लेती हो आप। काफी अच्छा नॉलेज है। तो आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे इस टॉपिक के ऊपर, जिस तरीके से आपने सुना कि ऑल ओवर इनकी मेनली हमें एग्जिस्टेंस के प्रूफ दिए जा रहे थे अभी तो, समझ रहे हो, एग्जिस्टेंस और उनके पास क्या टैलेंट था और कहाँ से वो आए थे। जैसे उन्होंने कहा था कि वो मतलब एक तरह से सूरज की तरफ से उतरे हुए, जैसे उनकी बॉडी का कलर भी ब्लू बताया गया है। तो ऐसा हमने सुनने में आया है कि जो मतलब आउटर स्पेस की यात्राएं करते हैं जो भी है, तो बॉडी के कलर में ही फर्क आता है, ऐसा हमने सुना भी है थोड़ा सा। तो इस तरीके पे आप क्या कहना चाहोगे उनके एग्जिस्टेंस के बारे में, सब कुछ बाकी तो अरमान ने बोला ही है। और एक चीज मेरे और माइंड में आई है, जैसे कि उन्होंने बोला था कि वो आसमान से आए थे, तो इस वजह से भी मतलब वो अपने स्किन कलर से आसमान को डिपिक्ट कर रहे हूँ। अरे वाह, मतलब मैं ये सोच रही हूँ, ये मेरा थॉट है। सही है। तो अब बताओ आप क्या कहना चाहोगे। पहली बात तो फुरकान कुरैशी जी की जो रिसर्च है वो काफी डेप्थ में है, काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब पूरे उन्होंने मेहनत कर रखी है, पूरा जोर लगा रखा है कि उससे ये पता लगता है कि पूरी ईमानदारी से और इंटरेस्ट के साथ वो इस टॉपिक पे रिसर्च की है। मुश्किल है बहुत काम, बहुत मुश्किल है कि कहाँ कहाँ से कितने उन्होंने बुक्स देखी होंगी, कहाँ कहाँ वो गए होंगे, प्रूफ निकाले होंगे, उस शहर तक की आखिरी डेट निकाली है। हाँ, शहर तक की आखिरी डेट निकाली है। ये भी पता लगा कि वो काफी कंट्रीज में गए हैं, टर्की हो गया, रशिया हो गया, पर्शिया हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इवन इंडिया तक में वहां पर वो जिक्र मिला है। तो सारी जगह जो वो एक दो सिंगों वाला उनको पिक्चर्स दिखी है, कहीं पे स्क्रिप्चर्स में मिली है, कहीं पे बुक्स में मिली है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हर जगह के उस चीज की इम्पोर्टेंस रही हो। जरूर कोई ना कोई, वो इतनी कंट्रीज में गए हैं जो जहां पर प्रूफ्स मिले हैं। वो दो सिंगों वाले में जैसे अलेक्जेंडर ने शुरू में बात बताई थी कि दो सिंगों वाला वो सकता है, तो वो ये दिखा रहे थे दो सिंगों वाला उनको इसीलिए उन्होंने टाइटल दिया क्योंकि वो एक्चुअली जो पहले एग्जिस्ट करते थे ना, तो उनसे उनके इंस्पायर होकर गॉड मानकर उनके बराबर उनको दर्जा दिया जा रहा था। हाँ, वो तो अलेक्जेंडर का तो ये था ना, क्योंकि वो खुद को इतना ताकतवर मानते थे कि वो अमोन का बेटा भी कहने लगे थे खुद को, इसीलिए उन्होंने वो दो सिंगों वाला हेलमेट उन्होंने पहनाया था इजिप्ट के लोगों ने। तो मतलब काफी इंटरेस्टिंग बातें पता चली। इन बातों से ये भी पता लगा कि वो कितने ज्यादा पावरफुल थे, कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे, और कितनी जगह पर घूमे हुए थे। उनके दिमाग देख लीजिए कि वो दीवार खड़ी करी, इसका मतलब उनको मेटल के बारे में नॉलेज थी, कौन से मेटल में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या किस तरीके से क्या इफेक्ट करता है। उस टाइम की इंजीनियरिंग कितनी काफी हाई लेवल की रही होगी, आर्किटेक्चर कितना हाई लेवल का रहा होगा। तो ये सारी चीजें देखकर मतलब काफी इंटरेस्टिंग लगा। वो मतलब मुझे तो ये फील हो रहा है कि जैसे गॉड ने इनकी क्रिएशन ही इसलिए की होगी कि तुम वर्ल्ड लेवल पे घूमो और जहाँ प्रॉब्लम्स हो और लोगों को सिखा के आओ। जैसे एक कहते हैं ना, क्या होता है, टीचर होता है, मतलब वो पूरी क्लासरूम में स्कूल में कूद के या मतलब अपनी प्रॉब्लम जो जो हो बताओ, सब कुछ बताओ, ऐसा करो। बेशक वो नबी नहीं थे,
हाँ शुरू लेकिन से हाँ उनका जो एक तरीके की जो उनकी पावर्स हैं, जो एक तरीके से वो भी एक मकसद के तहत शायद इस धरती पे भेजे गए थे, एक खास मकसद, क्योंकि उनकी जो एज भी थी वो जिए भी काफी सालों तक थे। तो इतना लंबा जीना किसी आम इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो हाँ इतने सारे, मतलब वो नबी से भी मिल चुके हैं शायद, 2 या 3 से हाँ मिल चुके हैं एक ही टाइम में अगर आउटर अपनी। स्पेस की यात्रा जिसने कर रखी है हाँ, तो उसकी जितने, एज तो हाँ, वैसे भी अनुमान नहीं लगा सकता, आउटर अगर आगे स्पेस होने से, वाला है तो। हाँ, आगे क्या अभी सुनने को मिलेगा वो अलग बात है। बाकी उनकी पावर्स का, उनकी इंटेलिजेंस का, और जो उन्होंने मर्व शहर में वो क्या कहते हैं, बसाया था पूरा उनको उसको। बसाया था, उनकी उसके लिए दुआ मांगी थी, उनकी तरक्की के लिए, बरकत के लिए। लेकिन वो चीज ऐसा क्यों कि सिर्फ उसी शहर के लिए? ऐसा है ना कि जो उसी शहर के लिए सिर्फ मांगी हो ऐसा नहीं है, बस कहते हैं ना मतलब वो खास उसी को क्यों चुना वो गया? सेंटर ऑफ द वो रह गया था ना, मतलब मान ले कि हाँ, एक स्कूल बनाया गया, हाँ, क्योंकि बाहर के वो लोग या सेंटर। घर वगैरह जो भी सिटीज इंपॉर्टेंस रखती है, बट एक जो विद्यालय या जहां पर जहां से मेन हाँ, चीजों को इंस्ट्रक्शन मिलनी है, तो हाँ, सबसे हाँ, मेन हाँ, उसी की दुआ करी जाएगी, वो होएगा तो बिल्कुल, सारे बिल्कुल। होंगे। जहाँ से एजुकेशन आगे फैलनी है, जहाँ से पूरी मतलब इतनी बड़ी-बड़ी दुनिया की लाइब्रेरीज़ थी, वहाँ पर सारे साइंटिस्ट आते थे, फिजिसिस्ट आते थे, जियोलॉजिस्ट आते थे। तो वहाँ की बरकत तो वैसे हाँ ही वो माँगेगी कि ताकि पूरी, जहाँ से रिसर्च स्टार्ट होगी, जहाँ से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होंगे, जहाँ से नॉलेज स्टार्ट होगी, वहाँ की बरकत होगी तो वो पूरी दुनिया में भी फैलेगी। बिल्कुल। और बाकी उनकी पूरी दुनिया में, इवन इंडिया में का जब नाम लेते हैं तो थोड़ा इंटरेस्ट और ज्यादा वो बढ़ जाता है, हाँ क्योंकि इंडिया में भी अगर ये, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री भी काफी रिच रही है, हाँ तो वो कहीं ना कहीं ताल्लुकात। मोहनजोदाड़ो का नाम लिया तो था, हाँ, वही वो तो कह लेकिन रही हूँ। इस टाइम पाकिस्तान में, लेकिन था एक हाँ, तरह से इंडिया वो का एक हिस्सा। पूरा इंडिया ही था। तो आप क्या कहना चाहोगे, आपको सुना पार्ट कैसा लगा, मतलब आप कुछ भी कह सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। बस जैसे मुझे ये अच्छा लगा, हिस्ट्री मैंने मतलब इतना डेप्थ में हिस्ट्री में नहीं गए नहीं थे। सुनी थी ना। हाँ, तो मैं अच्छा लगा, और साथ साथ जैसे पिक्चर्स भी दिखाते हैं तो और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है कि अच्छा हम आजकल एंजॉय कर ऐसी है, सकते हैं, हाँ, एंजॉय एंजॉय कर कर पाते हैं, आप सकते ये हैं। कह सकते और 2 पॉइंट मुझे अच्छे लगे कि इसमें जो बताया था कि वो आसमान से आए थे, हैं। एक ये हाँ, वाला उसके पॉइंट लिए अभी अच्छा आगे आने वाला है कि उन्होंने लगा। कैसे बाहर की और यात्राएं एक ये करी। पॉइंट था कि वो जो इतनी बड़ी वो वॉल बनाई थी, वो उस भी अच्छी वॉल का एक्चुअली अभी जिक्र होना है कि क्यों और कैसे बनाई और कैसे रोका गया, सब कुछ आने वाला है। लगी। तो अभी तो हमें सिर्फ एग्जिस्टेंस के प्रूफ दिए जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे विजय जी, आपने सुना। हम्म। मुझे सबसे बड़ी बात तो मुझे ये सबसे अच्छी लगी कि आज निखिल ने मुझे बोलने के लिए सबसे लास्ट में चुना, तो इस चीज का मुझे बहुत फायदा हुआ। एक तो वो इतने अच्छे से समझा रहे थे, और थोड़ी बहुत ही जो कसर रह गई थी वो इन सब ने समझा दी, हाँ तो ये मेरे लिए आज बहुत अच्छा रहा। बाकी उधर से भी सुन के और इनसे भी सुन के नॉलेज और भी पक्की हो गई है। थोड़ा माइंड तो में बैठ जाता है ना, हम हाँ, जैसे हाँ, बोलते हाँ, रहते हैं, हाँ, आप एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, तो हाँ, बात सुनी सुनाई पक्की हो जाती है, माइंड में हाँ, थोड़ा सा रह जाता है। हम्म, अगर ना करें ऐसी बातें तो सुन के हम्म, हम सीधा बंद ही कर दे, कहते अच्छा लगा, तो फिर वो भूला भूला सा रह जाता है। एक बार हम्म, रिमाइंड करने का अच्छा तरीका होता है कि आप हाँ, खुद भी बोलो। हाँ, तो मेरे लिए तो आज डबल देखने जैसा हो गया ना, बढ़िया उधर है। से भी सुना, इधर से भी सुना, और सबको अच्छे से याद हो गया। बाकी सीरीज तो बहुत ही अच्छी चल रही है, बहुत मन लगता है इसमें। और जैसे वो कह रहे थे इतनी इतनी रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद कोई मन गढ़ंत कहानियां नहीं है, हम्म रिसर्च करके प्रूफ के साथ हम्म। वो सब कुछ रख रहे हैं, तो ये देखने सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी बहुत अच्छी बात है, फुरकान कुरैशी जी ने जिस तरीके से सिर्फ एक जगह का उन्होंने नहीं ले रखा, हर जगह पर जैसे कहते हैं ना किताबें खोलकर बहुत सारी बुक्स के रेफरेंसेस देते हैं वो, और जगह जगह के बारे में बात करते हैं कि भाई वहां पर ऐसे रहा तो उसके प्रूफ। ऐसे कहीं म्यूजियम, कई म्यूजियम्स के नाम बोले, और वहां के कई वैज्ञानिक जो भी जिन्होंने इनका मतलब जो जो ये मर्व शहर था इसके बारे में काफी सारी मतलब इस तरह की डीप नॉलेज निकालना, बुक्स के बारे में से निकालना, इंडोनेशिया की जो बुक के अंदर से निकालना, और ऐसे ऐसे जंगलों के बारे में बताना, तो ये सब इतना अगर हम खुद रिसर्च करना चाहिए, हम घर बैठे हम कहाँ कहाँ से करेंगे, स्टार्ट तो कर लेंगे, बट गहराई होने के लिए आपका माइंड भी उस तरीके का होना चाहिए, कितना सब कुछ करना पड़ता है। तो काफी अच्छा इनकी पूरा जी जान लगाना पड़ जाता है। बात ये नहीं है कि जैसे इन्होंने शुरू में कहा ना कि सीधा स्टोरी पे जाए, हाँ हम सुन सकते हैं, गूगल पे जाकर देख सकते हैं, वैसे ही किसी एक 10 मिनट की 20 मिनट की वीडियो देख सकते हैं, बट इतनी सारी हिस्ट्री से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हमारे सामने नहीं आ पाएंगी, और हम
जनरली एक ही सुन के मान जाएंगे, लेकिन वो प्रॉपर नहीं मानने वाले। हम सिर्फ एक उसको फिक्शनल मतलब वो मान के खत्म कर देंगे कि ठीक है था, लेकिन अगर ऐसे सुनेंगे पूरा सब कुछ देखेंगे तो हमें प्रॉपर पता चलेगा कि उनके एग्जिस्टेंस के प्रूफ अगर सारी दे रहे हैं तो एक्चुअल में उन्होंने क्या क्या काम किए और कैसे किए, सब कुछ बढ़िया तरीके से। तो ये थी वीडियो जुल्कर मैन जी के ऊपर फुरकान कुरैशी जी की, चौथा व्लॉग था ये, जो कि बहुत बढ़िया था। और अब 5वें में हम एंटर करेंगे और देखेंगे। आप बोलो क्या कहना चाहोगे? आप सभी का थैंक यू, आपकी केयर के लिए, आपकी रिस्पेक्ट के लिए। आप जिस तरीके से हमारी न्यू मेंबर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, उनका वेलकम करते हैं, हम सभी की केयर करते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा भी और लगता है तो आप थोड़े से केयरिंग हो जाते हैं। और जो हमारे साथ बैठ चुके हैं, हमारे पुराने मेंबर जो भानु दीदी हो गए, पापा हो गए, उनके लिए भी आप काफी पूछते हैं, काफी केयर करते हैं। आप खुद बोल दो, वो हमें हाँ, तो जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद बोल दीजिए कि भाई वो भी आए दोबारा से ज्वाइन कर सके। तो वो comments अगर भी वो पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल कमेंट्स पढ़ते हैं, बट कुछ सिचुएशंस की वजह से नहीं बैठ पाते, बट शायद आप रिक्वेस्ट करें तो वो थोड़ा सा टाइम निकाल के वो हमारे चाहे साथ एक-एक वीडियो में हाँ आते हैं। बिल्कुल वो हमारे साथ ज्वाइन हो जाए। बाकी आप सभी का बहुत 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 थैंक यू, ये भी थैंक यू कहना चाहेंगे। मैंने ना आप सबके कमेंट्स रीड करे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा लगा। ऐसे ही प्यार देते रहना गाइस, थैंक यू सो मच। कहते ना कि भाई कल को मैं भी अगर बात करूंगी तो मेरे को आप जरूर मिलना, मेरे को ये मेरे फेस को पहचान लो। अगर मैं कभी भी आपसे मिली तो मुझे पहचान लेना, भूलना मत। वो भी कैमरे पे ही पहचानना। मेरी तरफ से सबको ढेर सारा प्यार। हाँ तो ठीक है, तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तो अभी के लिए इतना काफी है, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी, और भर भर के ऐसे प्यार दीजिएगा, और कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको हम सब कैसे लगे इस वीडियो में, हमारी जो आपस की कन्वर्सेशन थी वो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और फुरकान कुरैशी जी के लिए भी बहुत बहुत मतलब क्या कहते हैं, हाँ उनको भी बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से, कि जिस तरीके से उनकी आवाज है, उनके बताने का स्टाइल है, और इतनी सारी मेहनत है, तो उसको परमात्मा करे मतलब 4 चांद लगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही काफी है। बाय।